امریکی کانگریس میں ہیٹ کرائم کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی تیاریاں جاری ہیں اور اس حوالے سے بل جلد ہی پیش کیا جائے گا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے آؤٹ ریچ ڈائریکٹر محمد امتیاز اور مشرف خان نے اس بارے میں دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو امریکی مین سٹریم سیاست میں حصہ لینا ہوگا۔ اتفاق و اتحاد کے ذریعے ہی ہیٹ کرائم اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ یہاں پہ بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزولوشن ہے، کیونکہ امریکہ میں جس قسم کے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان حالات کے خلاف اب مسلمانوں کو چپ نہیں رہنا، اور اس کا واحد طریقہ اس ملک میں یہ بیسٹ ہے کہ ہمیں آج کانگریس مین جتنے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے بات کی ہے، اور ایک انگیج آرگنائزیشن ہے، ان کا ایک ریزولوشن ہے، ریزولوشن AR-257۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہیٹ کرائم ریزولوشن ہے جو کہ یہاں پہ بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو ہیٹ کرائم سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے، اور ہم بڑے ماڈریٹ طریقے سے، اور جو یہاں کے قوانین میں جتنے ہمیں تحفظات قانونی طور پہ دیے گئے ہیں اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم اپنی آواز اب بلند کر کے رہیں گے۔ اس وقت میں نے ریسنٹلی مسلم ڈیموکریٹک کاکس جوائن کیا ہے، اور میری یہ کوشش ہوگی، اور میں ایز اے فلوریڈا چیئرمین آف مسلم کاکس آؤٹ ریچ کمیٹی کو لے کے میں چلوں گا۔ جولائی 6 کو میرا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں امریکہ کے ایک ایک مسلمان کو تھرو میڈیا اور اس تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ ہمیں ان کے پلیٹ فارم کو جوائن کرنا پڑے گا۔ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ آئیں، اور مسلمانوں کے لیے وہاں پہ یہ کاکس موجود ہے، تو اس کاکس میں جتنی جلد سے جلد شمولیت اختیار کریں گے آپ، تو آپ کی ایک پولیٹیکل فورس بنے گی۔ اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ مسجدیں جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی بات کرنے کے لیے، اللہ کی بات کے لیے عملاً بھی کچھ کرنا ہوگا، اور عملاً یہ ہے کہ ہم کو مسجدوں میں رہتے ہوئے مسجد سے باہر نکل کر ہم کو جو ہے یہاں کی سیوک ڈیوٹیز کو پورا کرنا چاہیے، یہاں کی لوکل پالیٹکس میں حصہ لیں، اور یہاں پہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں ہمارے امیدوار جیتے ہارے ڈزنٹ میٹر، لیکن اس سلسلے کا حصہ بنیں۔ جس طرح برطانیہ کے اندر ہمارے بہت سارے شہروں کے میئر ہیں، کونسلرز ہیں، ایون دو کہ لندن کا جو ہے میئر وہ بھی ایک پاکستانی نژاد ہے، تو وہ سب کچھ بھی اب امریکہ کے اندر بھی پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی دوسری اور تیسری نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہوں اور یہاں کے وہ تمام تحفظات حاصل کریں، وہ تمام بینیفٹس حاصل کریں جو ایک امریکی شہری کو حاصل ہیں، جو یہاں قانون اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ پورے امریکہ میں جائیں گے، اور آج کل میڈیا کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا ہے سب کچھ، ہم جو پوسٹنگ کرتے ہیں تقریباً 50,000 سے 1,00,000 پوسٹنگ ڈیلی ہوتی ہیں ہماری، تو پوری دنیا میں پیغام پہنچتا ہے، اور خاص طور پر امریکہ کے اندر اور ان کی تنظیموں کے اندر مختلف معاملات سے ہم مختلف طریقے سے ان کو اپروچ کرتے ہیں، اور ہمیں پورے امریکہ سے اس کا رسپانس آ رہا ہے، پازیٹیو رسپانس ہے، لوگ رابطے میں، خاص طور پر ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں آج بھی، جو یہاں پر تقریباً 70 گروپ جو تھے، 70 جو یہاں کے جو لا میکرز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، جو یہاں تمام گروپ سے زیادہ تعداد اس میں نوجوانوں کی تھی۔ تمام لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ یہاں ہماری حیثیت امریکن مسلم کی ہے، اور بطور امریکن مسلم ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک مسلم کاکس موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کاکس کو ایک لیگل شکل تو ملی ہوئی ہے، لیکن مسلمان غائب ہیں۔ کیا کر رہے ہیں اس کی آگے بڑھنے کے لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میری ریسنٹلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جولائی 6 کو میری نامینیشن تھی اور میں الیکٹ ہوا ہوں فلوریڈا چیپٹر کی طرف سے، تو میں انشاءاللہ فلوریڈا کو ایک مثالی اسٹیٹ بناؤں گا، اور وہاں پہ یہ لوگوں میں اویئرنیس لاؤں گا کہ اگر فلوریڈا یونائٹ ہو گیا، فلوریڈا بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے اور وہ واشنگٹن ڈی سی کی نظر ہوتی ہے۔ یہ ہیٹ کرائم جو ہے نا، بیسیکلی امریکنز کو بھی پتا ہے، یہ امریکن سوسائٹی کے لیے ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس میں اب امریکہ اپنے وزڈم کا استعمال کرے گا۔ ہم ایز اے امریکن امریکہ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، ہم اپنی بچوں کی، اپنے گرینڈ کڈز کی، ان سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، تو اس میں امریکہ کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہمیں اس کانسٹیٹیوشن نے یہ حق دیا ہے کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے اس ملک میں یہ تمام ساری سہولتیں میسر ہیں، لیکن اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ اب جیسے آج الحمدللہ ہم آئے ہیں یہاں پہ، آج گنتی میں ہم کم ہیں، لیکن یہ میسج پوری دنیا کو جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ دنیا چینل تو نمبر 1 ہے، تو آپ کے تھرو اگر یہ میسج جا رہا ہے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں امریکہ میں اور امریکہ سے باہر،
تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو کہ آپ یونائٹ ہو جائیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مقصد یہ ہے یونٹی. میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی اگلے 4 سال میں آپ کو امریکہ میں ریولوشن نظر آئے گا. مسلمان آگے آئیں گے. مسلمان بہت پڑھی لکھی قوم ہے, بہت سلجھی ہوئی قوم ہے. صرف ایک یونٹی پوائنٹ پہ انہوں نے آنا ہے. ہانگ کانگ میں 7 روزہ سالانہ کتاب میلے کا آغاز ہو گیا, جس میں 37 ممالک سے 670 ادارے, مصنفین اور ادبی شخصیات شرکت کر رہے ہیں. میلے میں تقریباً 10 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے. رپورٹ کر رہے ہیں طاہر اقبال چودھری. ہانگ کانگ میں ہونے والی ثقافتی, ادبی اور سماجی تقریبات میں پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. یہی وجہ ہے ہانگ کانگ میں شروع ہونے والے 7 روزہ کتاب میلے میں بھی پاکستانی کمیونٹی بھرپور نمائندگی کر رہی ہے. کتاب میلے میں 37 ممالک سے 670 ادارے اور ادبی شخصیات شرکت کر رہے ہیں. پاکستانی قونصل جنرل عبدالقادر میمن نے خصوصی طور پر اس نمائش میں پاکستانی نمائندگی کو یقینی بنایا ہے. ان کی ہدایت پر پاکستانی کونسلر نے کتاب میلے میں خصوصی اسٹال لگایا ہے, جہاں چائنیز, انگریزی اور اردو میں پاکستانی کلچر, مذہب اور سیاحت سے آگاہی کے لیے مختلف کتابیں رکھی گئی ہیں. ان کتابوں میں علامہ اقبال, واصف علی واصف اور ڈاکٹر اظہر وحید کی کتابیں خاص طور پر ادبی شائقین کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں. چائنیز بکس میں شان ہوا اور لن یونگ کی کتابوں نے چائنیز قائرین کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے. پاکستان کی سیاحت اور کتابوں سے آگاہی کے لیے پاکستان کونسلیٹ کا عملہ ہمہ وقت اسٹال پر موجود ہے. کتاب میلے کے حوالے سے کونسل جنرل نے اپنے پیغام میں کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس نمائش میں ضرور لے کر آئیں, تاکہ انہیں نہ صرف کتاب دوستی بلکہ پاکستانی کلچر سے بھی آگاہ کیا جا سکے. UK بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dunianews.tv.